بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ ناظرین، حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں کچھ اس طرح دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ وہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ اس واقعہ کے حوالے سے قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جس میں سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے،
دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے جو آج کے ہمارے دور میں عام سمجھی جاتی ہیں، ان چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج کے اس دور میں ذخیرہ اندوزی کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرنا ایک عام سی چیز ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان عبرتناک واقعات سے سیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل کتنے ناپسندیدہ تھے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوموں کے نقشے بدل دیے، ان کو بندروں میں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین محترم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔